کا بھی نہیں تھا اس بارے میں، وہ ہاتھ باندھنا ہمارے انفی بھائی ناف کے نیچے سے جو ہیں وہ صحیح ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی سمجھانا یہ حدیث کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے دعا پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھائی نے ایک دو حدیث صحیح بھیجی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ایک دو حدیثیں ہیں اس میں بالکل سخت ضعیف ہیں۔ کیونکہ نماز کے بعد آپ جب نماز ختم کرتے ہو سلام کے بعد مقتدی اور امام کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم لا دعا حتیٰ کہ علماء احناف کے جید علماء کرام ہمارے شیخ عبد الغفار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مفتی ولی حسن ان کی رحمۃ اللہ ان کے استاذ بھی تھے جامع بن نور، کہتے ہیں میں نے خود ان سے پوچھا تک محترم اس میں ایک بھی مسئلہ آتا ہے جو آپ نے بھی اس کے بارے میں ذکر کی، چونکہ میرے خیال میں نہیں تھا، میں نے دیکھا بھی نہیں تھا اس بارے میں، وہ ہاتھ باندھنا ہمارے انفی بھائی ناف کے نیچے سے ہاتھ باندھتے ہیں، اور جو ہمارے اہل حدیث ہے یا جو شافی ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ ناف سے اوپر سینے کے درمیان یہاں تک باندھتے ہیں۔ تو صحیح حدیث میں کیا ثابت ہے اس کے بارے میں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ناف والی حدیث ہے وہ ضعیف ہے، حتیٰ کو امام زیلی نے اور دوسرے جو ہیں ان کے اپنے فقہ کتابوں میں لکھا ہے کو صحیح سند سے ثابت نہیں ہے ناف کے نیچے۔ باقی جو ناف کے اوپر والے حدیث جو ہیں وہ صحیح ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی سمجھانا یہ حدیث کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے راست کو کیا کہتے ہیں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے ذرا کے اوپر فوق السرہ رکھتے تھے۔ جب اس ہاتھ کو میں یوں باندھتا ہوں تو یہ ناف کے نیچے نہیں جاتا ہے، ناف کے اوپر آتا ہے۔ اور ایک حدیث وائل بن حجر کی ہے، جو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ جو ہے 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے اس دائیں ہاتھ کے ذرا کو بائیں ہاتھ کے ذرا کے اوپر رکھ کے اپنے سینے پہ رکھتے تھے۔ یہ صحیح حدیث ہیں۔ اور ناف والے نیچے بالکل ضعیف ہے، البتہ ناف کے اوپر جو ہیں وہ بالکل صحیح ہے۔ اس میں بھی سینہ والے میں بھی کچھ محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن جو ہے ناف کے اوپر والے جو درمیان میں یہ بالکل صحیح حدیث ہیں۔ افضل و بہتر یہی ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ جو ہیں آپ یہاں احترام کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں تو ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے۔ اور وہ ناف والے حدیث ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث سندن ضعیف ہے، محدثین نے ضعیف کیا، غیر مقلدین نے بقول ان کے غیر مقلدین نہیں، جن کو آپ مقلد کہتے ہیں ان کے نزدیک وہ بھی مقلد ہے۔ تمام محدثین، امام بخاری بھی مقلد ہے، امام مسلم بھی مقلد ہے، مقلدین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، ہم آگے جاتے ہیں۔ چونکہ رفع یدین کے بعد جو ہاتھ باندھنے کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے جو انفی بھائی سلام پھیرنے کے ساتھ اپنا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے دعا پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں بھائی نے ایک دو حدیث بھیجے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث شریف میں کوئی ایسا حدیث ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے نماز کے بعد پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کچھ دعا پڑھی؟ جی محترم، اس میں کوئی بھی صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ایک دو حدیثیں ہیں اس میں بالکل سخت ضعیف ہیں، عمل کے بالکل قابل نہیں ہے۔ کوئی ایسا حدیث نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر نماز پھیرنے کے بعد ہاتھ پہ یہاں پیشانی پہ رکھیں، حتیٰ کہ بعض علماء احناف بھی اس کی رد کرتے ہیں۔ کوئی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ جس بھائی نے وہ حدیث بھیجے ہیں تو وہ کہاں سے لیے؟ ایک ہے حدیث ضعیف ہے، سند بالکل ضعیف ہے، اس کا کوئی سند جو ہے، بلکہ بعض نے تو اس کو موضوع کہا ہے۔ اچھا جی ہاں، بعض نے اس کو موضوع کہا ہے، بعض نے اس کو جو ہے ضعیف کہا ہے۔ امام شیخ البانی رحمۃ اللہ نے بعض جگہ اس کو تو موضوع کہا ہے کہ موضوع حدیث ہے، اور اپنے سلسلہ حدیث ضعیفہ میں لائے ہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، آگے جاتے ہیں۔ چونکہ ایک بڑا مسئلہ ہے یہ مسئلہ، میں نے اپنے اس دوست اور بھائی سے اس بارے میں کافی بات بھی کی تھی کہ آپ جو نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں، کیونکہ نماز کے بعد آپ جب نماز ختم کرتے ہو سلام کے بعد مقتدی اور امام کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بندے کو جلدی ہوتی ہے، کسی کو کام ہو، کسی کی بیماری ہے، کچھ ایسے بھی مریض ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کے بعد وہ نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ ڈائبٹیز کے مریض ہیں، کچھ اور بیماری ہوتے ہیں۔ تو جو امام مائکرو فون پہ جو دعا کرتا ہے 10 یا کہ 15 منٹ، اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ سنت پڑھ رہا ہے اس میں خلل آتا ہے۔ انسان آج کل وہ انسان نہیں ہے جس نے اللہ اکبر کیا، باقی دنیا کے اندر کچھ اس کو سمجھ ہی نہیں آتا سامنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر کرتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب مائکرو فون میں جو لگا اسپیکر میں دعا کرتا ہے تو وہ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے، تو مشکل پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ایک ہی سورت کو 2 بار بندہ پڑھتا ہے، 3 بار پڑھتا ہے۔ پہلے دعا کی ایک حد ہوتی ہے، 10 منٹ دعا کرنا، سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں دعا۔ اور دوسرا کچھ دعائیں ہوتی ہیں
عربی میں دعا کر رہا ہے, پیچھے والے کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, بس آمین آمین کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس بارے میں صحیح حدیث ثابت ہے. ایک دعا پردی میں نہیں کہہ رہا ہوں, ایک بندہ خود دعا کرتا ہے سلام کے بعد, وہ اجتماعی دعا, اس بارے میں حدیث ہے. جی محترم, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ہوتا ہے فرض نماز کے بعد دعا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوقات اس میں دعائیں قبول ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, اس میں ایک فرض کی نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. جی. اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی دعائیں پڑھتے تھے وہ فرض نماز میں تشہد کے بعد, جو درود کے بعد جتنے بھی دعائیں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھتے تھے, نماز کے اندر پڑھتے تھے. اچھا. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فرض نماز کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتے ہیں, جیسے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتا ہے, بارش نازل ہونے کے بعد دعا قبول ہوتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ اذان اور اقامت کے بعد ہم سب اجتماعی دعا کریں, نہیں, ہر ایک اپنے انفرادی پر. اب اختلاف یہ ہے کہ آیا ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا جو یہ آج کل کے جو رواج کیا گیا ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, حتیٰ کہ اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب امام سلام پھیریں تو تمام مقتدی سب اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں, پھر اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجلد منک الجد, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک. پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر, 1 مرتبہ لا الہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پھر آیات الکرسی پڑھ لیں. اس کی بعد جو ہے یہ سنتیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دے رہی تھی کہ یہ پڑھیں فردی طور پر, اجتماعی طور پر نہیں, فردی طور پر. اس کی بعد جو ہے ہر ایک اپنے جو ہے مطابق دعا پڑھیں, کوئی ممانعت نہیں. لیکن اجتماعی دعا حتیٰ کہ علماء احناف کے جید علماء کرام, ہمارے شیخ عبدالغفار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ, ان کے استاذ بھی تھے جامع بن نور, کہتے ہیں میں نے خود ان سے پوچھا تھا کہ محترم یہ جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی, اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اگر کوئی حدیث آپ کے پاس ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں, بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے. حتیٰ کہ ہم خود جب مدینہ منورہ میں غالباً یہ 2002 یا 2003 کی بات ہے, ہم مدینہ منورہ میں پڑھتے تھے. اس سال حج میں جی مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ, جو پاکستان کے ایک بہت بڑا عظیم شخصیت تھا, مفتی نظام الدین شامزئی جو بعد میں ان کو شہید کیا گیا, اور مفتی رفیع عثمانی جو مفتی پاکستان ہے اور دارالعلوم کراچی کے میرے خیال محتمم ہیں, مفتی تقی عثمانی کے بھائی ہیں, مفتی شفیع عثمانی کے بیٹے ہیں. یہ دونوں شخصیات آئے تھے اور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے, کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہم بھی وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے, کچھ علمی سوال جواب تھے, ہم بھی سن لیں. تو وہاں مفتی رفیع عثمانی نے مفتی نظام الدین شامزئی سے پوچھا, 2 سوال پوچھا تھا. ایک یہ کہ یہ جو اجتماعی دعا ہمارے جو لوگ کرتے ہیں ہر نماز کے بعد, تو مفتی شامزئی نے کہا یہ جو مروجہ دعا جو ہمارے یہاں شروع ہو گیا ہے, اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے. حالانکہ وہ بھی بڑا مفتی ہے اور یہ بھی بڑا مفتی ہے. جی. ایک مفتی دوسرے مفتی کو سوال اس لیے کر رہا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے سن لیں, اگر کوئی دعا نہ کریں تو اس سے جھگڑا نہ کرو, اس سے جو ہے اختلاف نہ کرو, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. حتیٰ مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی کہا ہے, اور بہت سے علماء کرام نے, اب بڑے حناف علماء کرام جو ہیں اس پہ بالکل قائل ہیں کہ اجتماعی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس میں میرے خیال کوئی اختلاف نہیں ہے, اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, بلکہ اس دعا نے وہ تمام ذکریں بھی ختم کر دی ہیں. تو اللہ کے نبی نے ہمیں تلقین کی تھی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, یہ دعا کر کے اللہ انت السلام منک السلام وغیرہ سب مقتدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں, کوئی ذکر نہیں کرتا ہے. اور یہ کنفارم ہے کہ جب آپ بھی کوئی بدعت شروع کرتے ہیں تو اس کی جائے ایک سنت چھوٹ جاتا ہے. جو سنت ہیں وہ اس بدعت نے, یہ بدعت ہے کہ ہم اس کو جبرن کرتے ہیں, لازمی کرتے ہیں, ضرور ہونی چاہیے, اس نے سارے سنتوں کو پیچھے دھکیل دیا اور ختم کر دیے ہیں. تمام مقتدی جو ہے ہاتھ اٹھا کر کے تھوڑا سا وہ کرتے ہیں اور پھر یوں کر کے سنتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں, یہ ذکر و اذکار سب پیچھے رہ گئے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے. تو اجتماعی دعا کب ثابت ہے؟ اجتماعی دعا جب کوئی حادثہ ہوتا تھا جہاد کے میدان میں, یا کوئی کسی مصیبت زدہ کی بارش نہ ہونے کی وجہ سے, قحط سالی کی وجہ سے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ درخواست کرتے تھے دعا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, یا کسی بیماری کی وقت یا کوئی حادثہ کے وقت.
اگر کوئی ویسے کوئی عام وقت میں کوئی اجتماعی دعا کریں تو اس میں کوئی مانعت نہیں ہے، لیکن یہ ہر فرض نماز کے بعد ہر وقت جو ہے پانچ وقت میں 5 اوقات میں ہر وقت یہ جو ہے یہ تو اس کو ہم ضروری سمجھیں، ضروری کریں، یہ تو بدعت شمار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی اللہ کے نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی نئی چیز ایجاد کریں جس کا میں نے حکم نہیں دیا ہے تو مردود ہے، اس میں کوئی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں ان کی قبولیت کی اللہ کے ہاں 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ خالص لوجہ اللہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا یہ کہ طریقہ بھی رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، ثبوت بھی ہے لیکن طریقہ جو ہم کرتے ہیں وہ رسول اللہ کا نہیں ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ کے مطابق ثبوت بھی ہو، رسول اللہ کے مطابق ہو تو پھر وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ جب وہ عمل ثبوت بھی نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی نہیں اور ہم اس کو ضرور سمجھیں تو یہی بدعت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور ایک سوال مفتی شامزی صاحب سے مفتی رفیع عثمانی نے یہ کیا تھا کہ ہمارے یہاں جو حضرات آتے ہیں رمضان شریف میں مکہ اور مدینہ میں، یہاں جو تراویح پڑھایا جاتا ہے آخر میں وتر پڑھے جاتے ہیں تو ہمارے اکثر حنفی حضرات نکلتے ہیں کہ ہم یہاں اس امام کے پیچھے وتر نہیں پڑھیں گے، کہ یہ جو ہے 2 سلام کے بعد سلام پھرتا ہے، رکعت کے بعد سلام پھرتا ہے، پھر 1 رکعت پڑھتا ہے، اور کہتے ہیں یہ طریقہ ہمارے امام کا نہیں ہے۔ تو مفتی شاہ مزئی رحمۃ اللہ نے ہنس پڑے، کہتے ہیں کہ افسوس ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک ہی طریقہ وتر پڑھنا ثابت ہے، بلکہ یہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ سے بھی وتر پڑھتے تھے۔ اور کون وہ بدبخت ہے جو اس نماز کو چھوڑ کر، ان دعاؤں کو چھوڑ کر اکیلا جائے بیٹھ گئے اور پھر اکیلا نماز پڑھے۔ یہ مفتی شامزی کے الفاظ ہیں۔ حالانکہ مفتی رفیع عثمانی تو خود ان کو جانتے تھے لیکن وہ اس لیے ان کو سوال کرتے تھے، بلکہ یہ طریقہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ کوئی بڑا عالم کسی مجلس میں، عام لوگ بھی موجود ہوں تو کسی بڑے عالم سے خود پوچھتا ہے، جیسے کہ حضرت جبریل امین کو تو خود معلوم تھا اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، روز قیامت کے بارے میں، لیکن ایک مجمع میں آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھ گئے اور ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا تھا تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں مفتی رفیع عثمانی نے مفتی شامزئی سے یہی پوچھ لیا تھا تاکہ لوگ سن لیں کہ اس وتر کو یہاں پہ نہ چھوڑیں بلکہ امام کے پیچھے وتر پڑھیں۔ اور ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، ہم قیامت میں جواب دیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے۔ یہ نہیں کہ ہم مناظرہ کریں، بحث مباحثہ کریں اپنے علمی، جو بھی صحیح حدیث ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا۔ اور ائمہ کرام نے بھی، کسی بھی ائمہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میرے نام کے مذہب بناؤ اور میری تقلید کرو۔ شخصی تقلید کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمیں غیر مقلد کہتے ہیں، یہ ان کا اپنا جو ہے اپنا جو لقب انہوں نے ہمیں دیا ہے، جیسے کہ کچھ ہمارے حضرات ہمیں وہابی کہتے ہیں۔ جی، حالانکہ محمد بن عبد الوہاب اس کا نام محمد تھا، جس نے سعودی عرب میں جو شرک و بدعت ختم کیا اور یہ جو قبروں کو بت بنائے تھے اور قبہ بنائے تھے ان کو گرا دیا، یہ محمد بن عبد الوہاب تھے۔ عبد الوہاب ان کے باپ کا بیٹا تھا۔ ہمیں تو محمد ہی کہنا چاہیے کیونکہ، لیکن محمد ہی نہیں کہتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہابی کہتے ہیں۔ جی، حالانکہ ہمیں غیر مقلد نہ کہو، ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں محمد ہی کہو۔ ہم کہتے ہیں بھئی جو قرآن و حدیث میں، جو صحیح حدیث میں ثابت ہے، کوئی بھی بھائی صحیح حدیث صحیح سند کے ساتھ، جیسے کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے متفقن علیہ، یا فاتح حلف الامام کی حدیث ہے متفقن علیہ، یا جو ہے آمین بالجہر کی حدیث ہے صحیح حدیث، ان جیسا کوئی صحیح حدیث لے آئیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ رفع الدین نہ کرو، واللہ 1 گھنٹہ نہیں 1 سیکنڈ میں ہم اس کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مہربانی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک رسول اللہ سے اس کا صحیح سند نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر، مہربانی جی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مہربانی، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دیں۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا، جو حدیث صحیح تھی ہم نے بیان کیا۔ اگر جس بھائی کو اس بارے میں کوئی سوال ہو تو ہم سے رابطہ کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھی نہیں تھا اس بارے میں، وہ ہاتھ باندھنا ہمارے انفی بھائی ناف کے نیچے سے جو ہیں وہ صحیح ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی سمجھانا یہ حدیث کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے پیشانی پہ رکھ کے دعا پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھائی نے 1-2 حدیث صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، 1-2 حدیثیں ہیں اس میں بالکل سخت ضعیف ہیں۔ کیونکہ نماز کے بعد آپ جب نماز ختم کرتے ہو، سلام کے بعد مقتدی اور امام کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللہم لا دعا، حتیٰ کہ علماء احناف کے جید علماء کرام، ہمارے شیخ عبد الغفار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مفتی ولی حسن
کہ رحمہ اللہ ان کے استاذ بھی تھے جامع بن نور، کہتے میں نے خود ان سے پوچھا تھا کہ محترم